بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو سورہ بقرہ کو ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے اس سے ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سیرہ کو بھی ضرور دیکھیں گے، سیرہ میں سے بھی گزریں گے انشاءاللہ۔ آیا نمبر 48 تک ہم نے کر لیا تھا، ایک آیا کو 48 کو میں دوبارہ دیکھ کے پھر انشاءاللہ آگے چل لیتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقو یعنی اس ڈرو، کس سے ڈرو؟ یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کوئی سفارش، کوئی جزا، نفسن دے سکے گا، ان نفسن کسی دوسرے نفس کو، شیئا کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اور لا نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے لیے ایک تو یہ بھی آسانی ہے نا کہ عربی کے بہت سارے ورڈ، ناٹ آل دا ورڈز لیکن کافی سارے ورڈ میں اردو اور اس میں سملیرٹی ہے، تو اس لیے سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا ان سے، شفاعت یعنی کسی کی سفارش، کسی کے کوئی مطلب کسی کے بارے میں کسی نے اگر کوئی سفارش کرنی ہوگی وہ کوئی قبول نہیں ہوگی، ولا اور نہیں، یؤخذ لیا جائے گا، منہا مطلب کیا جائے گا، منہا ان سے، عدل مطلب عدل یعنی کوئی کسی طرح کی بھی مدد کہہ لیں، ولا ہم ینصرون اور وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کو ذرا میں رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتی ہوں، بیچ میں بعض دفعہ وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ یعنی یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے، جس دن یوم جزا کا دن جس کو کہا جاتا ہے، یہ دین، یوم الدین جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ اس دن، اب وہی بات کی بڑی کلیئر دماغ میں رکھ لیں کہ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارے یہاں شفاعت والا کانسیپٹ ذرا بہت زیادہ ان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت کریں گے جن کی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے۔ ٹھیک، یہ مطلب یہ چیز ہمارے دماغ میں ذرا غلط ہے، اس کو ہم اپنا کلیئرفائی کر لیں۔ اس دن سارا جو مطلب مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، تو مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو اس دن جو کچھ بھی، جیسے اس دنیا میں بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں کبھی چھوٹ دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں آگے بڑھنے دیتے ہیں، پھر ایک پکڑ ہوتی ہے۔ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان بول نہیں سکے گا، کوئی کسی کی معافی تلافی نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک، تب یہ دماغ میں رکھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں اب انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دلائی تم کو، کس سے؟ من سے، آل فرعون، فرعون کی جو قوم تھی، یسومونکم وہ تمہیں مبتلا رکھتے تھے، سوء العذابی بہت بڑے دکھ میں۔ کیا دکھ دیتے تھے وہ؟ یذبحون جو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، یا اس میں آپ کہہ لو کہ عورتوں کو، وفی اور اس میں، ذالکم تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور ہمارے ان احسانات کا پہلے بھی شاید میں ذکر کر چکی ہوں، بریکٹ میں جو آپ دیکھتے ہیں نا ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ مطلب کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے خود ایڈ کیا ہوتا ہے کہ دس از واٹ اٹ از، مگر ایگزیکٹلی یہ ورڈ عربک جو آیت میں موجود نہیں ہوتے، تو اس لیے جو ایڈیشن ہوتا ہے وہ اس کو بریکٹ میں کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو، جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، اور اس کو اب ظاہری بات ہے قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا کچھ 1400 سال پہلے، اور اب ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو تو ہم اس کو ایک کہانی کی طرح پڑھ کے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پہلے ہوا تھا اور اب تو نہیں ہو رہا کر کے ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ صرف اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں، اس وقت کے لوگ انسان تو ہماری طرح کے ہی تھے، وہ ان کے بھی احساسات اسی طرح کے تھے،
ان کی خواہشات بھی اسی طرح کی تھی, کتنا شوق ان کو بھی اولاد کا ہوتا ہوگا, پھر بیٹوں کا شوق جس طرح ہمارے معاشرے میں آج تک موجود ہے, اور ان کی وہی اولاد ان کی نظروں کے سامنے لے جا کے قتل کر دی جائے. مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, مطلب اگر صرف ہم تھوڑا سا سوچ لیں یہ کتنی بڑی بات ہے, مطلب کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اور وہ بیٹوں کو قتل اس لیے کر دیتے تھے کہ کل کو یہ بیٹے جوان ہو کے بڑے ہو کے کوئی فرعون کی کے اگینسٹ ہی کھڑے نہ ہو جائیں, طاقتور نہ بن جائیں یہ بنی اسرائیل جو ہیں, اس لیے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ چیز دماغ میں, میرا مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو کیا یاد کرا رہے ہیں کہ تم یاد کرو کہ تمہیں جو فرعون سے نجات دلوائی تھی, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کس طرح, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد کرا رہے ہیں, مطلب یعنی تم لوگ اس کے باوجود بھی تم نہیں بدلتے. سو ہماری زندگیوں میں تو اس طرح کا اللہ نہ کرے کبھی کوئی موقع آئے, لیکن ہماری زندگیوں میں بھی بہت ساری پرابلمس تو آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نکالتے بھی ہیں, مگر ہم پھر اسی میں لگ جاتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس احساس کو اس کو بھول جاتے ہیں ہم کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنی بڑی ایک مہربانی کی. ابھی میں اپنی جو دوسری کلاس میں ایک ہم نے سورہ فاتحہ کو دوبارہ تفسیر کی تھی, تو اس میں وہی بات کر رہے تھے کہ رب العالمین جو رب ہے, اس رب کے اندر, اس ایک ورڈ کے اندر کیا کیا میننگ ہے. تو وہ رب کون ہے؟ وہ جو ہمیں نہ صرف اس نے بس پیدا کیا, وہ ہمارا خالق نہیں ہے, اس نے پیدا کر کے زمین پہ چھوڑ بھی نہیں دیا. اس زمین پہ وہ تمام چیزیں بنائیں جو ہمارے لیے ہمیں اچھی لگتی ہیں, جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. وہ ہمیں پیدا کر کے ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا, ہم کیا کر لیتے؟ بس ایک چٹیل میدان ہوتا اور بس صرف ٹھیک ہے پانی کھانا جو بھی جس طرح سے بھی ہم کھا لیتے لے لیتے, اور کچھ بھی نہ ہوتا. اس نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا کیونکہ ہمیں خوبصورتی اچھی لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو ہم سے محبت کرتا ہے, جو ہماری محبت میں وہ ہمارے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. وہ رب جو ہے اسی کے ہم اگینسٹ چلتے ہیں. تو اب یہ جو ہے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے, جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی. اگین وہ تھوڑا سا ریمائنڈر میں کراتی آتی ہے, یہ جو آپ کم دیکھ رہے ہیں, سارا کم جو ہے استعمال ہوتا ہے تم سب کے لیے. جہاں جہاں کم ہے یہ تم سب, یہ سیکنڈ پرسن, یعنی کوئی آپ کے جو جیسے آپ مخاطب کر کے کسی سے بات کر رہے ہو کہ سامنے, تو یہ پلورل کے لیے آتا ہے, 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے. کم جو ہے 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے. اور یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں, اونا جب آ رہا ہوتا ہے یہ بھی پلورل ہے. اونا کا مطلب بھی بہت سارے لوگ, اور عربی میں پلورل کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ ہوتا ہے. 2 جو ہے وہ پلورل کنسیڈر نہیں ہوتا عربی میں. ہمارے اردو میں تو ہوتا ہے نا واحد اور جمع میں 1 سے زیادہ جتنے بھی ہیں آ جاتے ہیں, لیکن عربی میں 3 اور 3 سے زیادہ جو ہیں وہ پلورل میں آتا ہے. وَإِذْ, اور جب, فرقنا, ہم نے پھاڑ دیا, بکم, تمہارے لیے, البحر, پانی کو یا دریا کو, پس انجیناکم, ہم نے تمہیں نجات دی, وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کر دیا, آل فرعون, فرعون کی قوم کو, وَأَنْتُمْ, اور تم سب, تنظرون, تم سب دیکھ رہے تھے. یہ اگین تا سے شروع ہو رہا ہے, تو تم دیکھ رہے تھے, اونا پلورل کے لیے. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی, اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا, اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے. یعنی یہ بھی کوئی چھوٹا میریکل تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو لے کے نکل جاؤ تم راتوں رات, اور وہ نکلے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے. فرعون کو خبر ملی, وہ بھی اپنی فوج لے کے پیچھے نکلا, اور آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. اور حضرت موسیٰ سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہمیں مروا دیا, تم تو مطلب ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, وہاں آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے کہ اپنی چھڑی کو اس پانی پہ مارو, اور اس چھڑی کے مارنے سے پانی 2 حصوں میں ہو گیا, اور بیچ میں راستہ بن گیا. 2 طرف پانی کے پہاڑ ہیں اور بیچ میں راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ یہ کوئی چھوٹا معجزہ تھا؟ اس میں جو ایک اور چیز جو ہم اکثر اس چیز کو ہم اتنا غور اس پہ نہیں کرتے, چھڑی مارے بغیر کروانا تو اللہ تعالیٰ نے تھا, پانی کو 2 حصوں میں کرنا تو اللہ تعالیٰ نے کیا, موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کیا. تو چھڑی مارنے کا کیا مطلب, چھڑی کیوں مارنی تھی؟ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھول سکتے تھے. تو علماء کا یہ اس میں ایکسپلینیشن یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں میسج یہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو خود سٹیپ لیتے ہیں اپنی مدد کرنے کے لیے. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بیٹھے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات ٹھیک کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے. فرسٹ سٹیپ آپ کو لینا ہے.
آپ اٹھیں گے اپنے لیے کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرے گا پھر. سو یہ چھڑی کا مارنا مطلب وہ چھڑی کے مارے بغیر اس چھڑی نے کچھ نہیں کیا ہے, کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے, لیکن یہ بھی ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو یوز کریں گے تب اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں گے. یہ بھی سورہ فاتحہ میں جو وہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, تو اس میں بھی جو اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ the way this word is, اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ ایک انسان جو خود اپنے لیے کچھ کر رہا ہے پھر وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا کہ اب وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا, وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ سے مدد ہمیں کب ملتی ہے؟ جب ہم خود بھی ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں, خود بھی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم سے اب ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے, یہ لوگوں نے دیکھا, بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پانی 2 حصوں میں ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور تمام کے تمام بنی اسرائیل گزر گئے اس کے اندر سے. فرعون نے کہا یہ تو میں بھی گزر جاؤں گا اس کے اندر سے, جب یہ راستہ بنی گیا ہے. وہ بھی اپنی فوج کو لے کے آیا, جب وہ بالکل بیچ میں پہنچا تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ دوبارہ سے جڑ جائے, اور وہ پوری کی پوری قوم, یہ سوچنے والی بات ہے کہ پوری قوم, یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ میریکلز کر سکتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. میں اور آپ ان پہ غور و فکر نہیں کرتے, ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مطلب اتنی پریشانیوں میں ہم اپنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں ان میریکلز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا تو میری اور آپ کی زندگیوں کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر سکتا. ہمیں صرف اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالنا ہے, اس راستے پہ ڈالنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. وَإِذْ, اور جب وعدنا, ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً, راتوں کا, ثم, پھر, اتخذتم, تم لوگوں نے بنا لیا, العجلہ, بچڑے کو, بچڑا یعنی معبود, بن سے, بعد ہی, اس کے بعد, وَأَنْتُمْ, اور تم سب, ظالمون, تم ظلم کر رہے تھے. ظلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نا اور بھی جگہوں پہ ذکر ہے کہ جو شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور کے پاس, اور وہاں پر ان کو مطلب 40 دن ٹھہرنا تھا, 40 راتیں, اور وہ پیچھے سے حضرت ہارون کو وہ چھوڑ کے گئے بنی اسرائیل کے پاس کہ مطلب ان کا خیال رکھیں, اور یہ جو بھی کچھ مطلب اپنی جگہ, کیونکہ حضرت ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا دیا تھا. اور تو پیچھے سے لوگوں نے وہ سامری کا پورا واقعہ, یہ پہلے بھی ہم دیکھ کے پڑھ چکے ہیں کہ سامری نے, وہ ایک انسان تھا, وہ کہتے ہیں کہ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ یہ شاید ایک بندے کا نام ہے, اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سامری جو ہے کوئی ایک وہ قبیلہ تھا, میننگ کہ یہ نہیں جس طرح ہوتا ہے نا لاسٹ نیمز ہوتے ہیں یا کوئی ذات ہوتی ہے, یہ اس طرح کا تھا, واللہ عالم. تو اس میں وہ اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ جب اب نکل ہی آیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جائیں, عبادت کرنے کے لیے کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور اس نے تمام جو لوگ تھے ان سے کہا اپنے زیورات لے آؤ, وہ اپنے سونے کے زیورات لا کے اس کو دیے, اور اس نے ان کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا. وہ بچڑا اس نے اس طرح سے بنایا کہ اس میں آگے جیسے منہ کی سائڈ پہ بھی ایک سوراخ سا رکھ دیا اور پیچھے بھی سوراخ رکھ دیا, تو جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز آتی تھی. اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو مطلب یہ ہماری باتیں سن سکتا ہے, اور یہ ہمارے یعنی انسانی آپ نیچر پہ اس پہ غور کرو کہ ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا ہے, دریا کو پار کر کے وہ لوگ آ گئے ہیں, وہ دریا جو 2 حصوں میں ہو گیا اور وہ خشکی میں سے آئے ہیں. یعنی اتنا بڑا میریکل دیکھ کے ابھی وہ پہنچے, اور وہاں پر وہ کیا حرکت کر رہے ہیں کہ انہوں نے پھر سے یہ جو ہے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا, شرک کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ صرف اس وقت کے لوگوں کی بات نہیں ہے, ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہماری کوئی پرابلم آتی ہے, ہمارے یہاں پر مشکل آتی ہے, ہم اس وقت اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے. جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں, ہم اپنی لائف میں پھر لگ جاتے ہیں, اور وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی میں کر رہے تھے پہلے. ٹھیک, تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں, یہ جو ان واقعات کو بیان کرنے کا اللہ کا مقصد جو ہے, اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان سے میں اور آپ اپنے لیے میسج لیں. ٹھیک ہے, صرف یہ ہم نے دماغ میں رکھنا ہے. تو یہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور اس کے پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑا بنا لیا, اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے کہ تم نے مطلب ہم نے جب موسیٰ ہمارے پاس آئے, ہم نے ان سے وعدہ کیا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی, جو وہ جو کمانڈمنٹس دیے تھے, لیکن وہ پیچھے سے یہ جب موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پر تو سین ہی بدلا ہوا ہے,
اور انہوں نے وہ حضرت ہارون پہ بھی بہت غصے ہوئے، مگر حضرت ہارون نے کہا کہ میری انہوں نے سنی نہیں، میں ایک اکیلا بندہ کیا کرتا. اور یہ دوسری جگہوں پہ بھی ذکر آیا ہوا اس واقعے کا. ٹھیک، تو وہ ان لوگوں نے مطلب یہ انسانی نیچر کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک روشنی ڈال رہے ہیں جو ہمارے لیے، کہ انسان جو ہے بدل جاتا ہے فوراً جہاں اس کے حالات. ابھی اگلی آیت کیا کہہ رہی، ثم پھر افونا ہم نے معاف کر دیا ان کو تم کو، مم بعدی اس کے بعد، ذالک تاکہ، لعلکم تاکہ تم سب، تشکرون تم شکر کرو. یعنی اس حرکت کے بعد بھی تم لوگ ان کو جب حضرت موسیٰ نے بتایا یہ تم لوگوں نے کیا کیا اور ان کو ڈرایا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، انہوں نے پھر معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا. اور بنی اسرائیل کی ہسٹری میں یہ اگین اینڈ اگین تھا، وہ ہر وقت وہ غلطی کرتے تھے، وہ معافی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے، پھر وہ وہی حرکت کرتے تھے، پھر معاف کر دیتے تھے. اور پھر وہی ہم سورہ بقرہ میں آگے پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب اب لائک ان سے وہ لے لی گئی، قبلہ چینج کر دیا گیا، اور ان سے اب جو امامت تھی دنیا کے اوپر جو ان کو فضیلت دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لی. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا. اور معاف کیوں کیا تھا؟ تاکہ تم شکر کرو، تشکرون. اگین کم جہاں آیا ہے تم کے لیے آتا ہے، تم سب کے لیے، اور اونا جہاں پر آ رہا ہے پلورل کی بات آ رہی ہے، دا سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ تم سب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ نا جو آپ دیکھتے ہو نون الف نا، یہ ہم کے لیے آتا ہے. افو نا، افو معاف کر دیا، نا ہم نے، تو ہم نے تم سب کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کہیں کہیں جگہوں پہ اپنے لیے پلورل استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن کریں گے، اس کے اوپر بھی ہے ریسرچ کی گئی ہے کہ کیوں کس طرح اللہ تعالیٰ کہیں پر اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کہیں پلورل کا کرتے ہیں، وائی. تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ معاف کیوں کیا تھا؟ تاکہ تم شکر کرو. اب میں اور آپ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں معاف نہ کرتے ہوتے، ہم کس پوائنٹ پہ ہوتے؟ مطلب ہمارا کیا بننا تھا اگر ہر غلطی پر ہماری پکڑ ہو جاتی. جس طرح ہم انسانوں کی پکڑ کرتے ہیں نا، کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط بات کر دیتا ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں، فوراً ریٹیلیشن، فوراً اس کو بے عزت کر دیا، یا فوراً اس کے بارے میں باتیں شروع کر دی، یا فوراً اس سے ناراض ہو گئے، ہم تو فوراً پکڑتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں ہماری غلطیوں پر فوراً پکڑنے لگتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ تم شکر کرو، تاکہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور ہم دن میں کتنی دفعہ جب نماز پڑھتے ہیں؟ 5 دفعہ. اور ہم کیا اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. میں منہ سے بول رہی ہوں یہ، لیکن کیا ڈو آئی مین اٹ؟ کیا میں شکر کر رہی ہوں؟ ایک ایک سانس جو مجھے مل رہی ہے، جو میں سانس لے پا رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیا میں شکر کر رہی ہوں اس کا؟ فار گرانٹیڈ لیتی ہوں میں تو. ہاں مطلب ہے ٹھیک ہے، سانس لے رہی ہوں، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، مطلب دس از واٹ اٹ از، یہ تو ہے ہی اس طرح. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان کہتے ہیں بیسیکلی جو فرق کرنے والے، لعلکم تاکہ تم سب تہتدون تم ہدایت حاصل کرو. انہوں نے یہاں معجزے لکھا ہوا ہے. معجزہ جس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کتاب ہے تو معجزہ ہے. فرقان کہتے ہیں جو اچھی اور برے کی تمیز کرے، جو اچھے اور برے میں فرق کر دے، فرق کر دینے والی کتاب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی وہ بھی بیسیکلی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی لوگوں کے اوپر، جو لوگوں کو دی، جو نبیوں کے تھرو دی ہیں، وہ سب کی سب اوریجنل جو ایک کتاب جو مکنون جو اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے، اس میں سے تمام جو سورس ایک ہی ہے. قرآن از دا لاسٹ بک. قرآن میں اب جو احکامات آئے، جو شریعت آئی، وہ اب فائنل ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ سب کچھ ان کی سورس اوریجنل جو الکتاب جو ایک اوریجنل بک، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے، یا اس میں فرق کر دینے والی عطا کی. معجزے کیا تھے حضرت موسیٰ کے؟ کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ جب اس کو بغل میں لے جاتے اور نکالتے وہ چمک رہا ہوتا تھا، اور ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی. یہ معجزے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. یہ معجزے دینے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنے نبیوں سے معجزے مانگتے تھے، اچھا یہ میریکل دکھا دو، یہ میریکل دکھا دو. اور جب ان کو میریکل مل گیا اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے. تو دیا میریکلز کیوں تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. بس ایک آیت اور ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر سیرہ کی طرف چلیں گے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی ذات پر، باتخاذکم کہ بنا لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو پس تو معافی مانگو، توبہ کرو، الی طرف باریکم اپنے رب کے آگے، فقتلوا اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ تمہارے لیے، خیرun بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، سو ذالکم یہ جو سب کچھ ہے جو تمہیں کہا جا رہا ہے کرنے کو، خیر لکم بہتر ہے تم سب کے لیے، عند نزدیک، باریکم تمہارے رب کے، تمہارے خالق کے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تم سب کی، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا یا معاف کرنے والا، الرحیم اور صاحب رحم یعنی رحم کرنے والا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کیا، اب یہاں پر انہوں نے دیکھا نا بڑا ظلم کیا لکھا، انفسکم کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہوا انہوں نے، انفسکم اپنی جانوں پر ظلم کیا، خود اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا، تمہارا قصور معاف کر دیا، اور وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ پھر وہ جو کہا ان کو یہ گیا کہ جو یہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ پھر پورے جو گروپ تھا جو ان کے لیڈرز آپ کہہ لیں، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 قبیلے تھے اور ہر ایک کے لیڈرز تھے، وہ لے کے پھر طور کے پاس دوبارہ حضرت موسیٰ ان کو گئے اور وہاں ان کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے یہ جو اتنا بڑا ظلم کیا ہے، جب تک تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو بالکل ہی مار ڈالو، مطلب یہ جن نے غلطی کی ہے وہ ختم کیے جائیں گے۔ اور پھر بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ وہ ایک چنگھاڑ آئی، اور چنگھاڑ جو تھی تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس میں ایک دم اس طرح ہوا جیسے کہ ختم ہو گئے، لیکن پھر یہ دوبارہ ان کو معاف کر دیا گیا تھا، تو یہ زندہ کر دیے گئے تھے، یہ زندہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کی پھر جو دو کوالٹیز کیا اینڈ میں آیت کی آ رہی، التواب اور الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ التواب نہ ہوتا، یعنی all in all جو توبہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، جو اگر اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی نہ ہو، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو رحیم وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت والی، محبت والی وہ کوالٹی جو پرماننٹ ہے، اور یہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ رحیم والی کوالٹی اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے، یہ صفت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اسپیسیفکلی جب قیامت کا دن ہوگا اور جب حساب کتاب ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے مسلمانوں کے لیے اس میں مطلب لائک اس وقت یہ زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے، میننگ کہ اس وقت ہمیں جو ضرورت ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو یوز کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، دونوں کا بیسک ایک ہی ہے، روٹ جو ہے نا رحم سے ہی نکلا ہے، لیکن رحمان ٹیمپرری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہم پہ اس دنیا میں ہوتی ہے، اور رحیم جو ہے وہ پرماننٹ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے ہوگی۔ یہیں پر ہم انشاءاللہ اس کو روکتے ہیں، اور ہم کسی کا کوئی کامنٹ یا کوئی کوشچن ہو تو ڈیفینیٹلی پلیز گو اہیڈ، جب تک میں دوسری اسکرین کھولوں گی انشاءاللہ۔ باقی لوگ آج چھوٹا نہیں کھا گئے ہے نہیں، جاری ہیں۔ I know باقی کہاں گئے، اس کا بھی میرے خیال میں ننی کا بھی آئی تھنک وہ جو ہے سگنل کا چکر ہوگا، وائرس کا، وہ اس لیے نہیں۔ تو آپ لوگ بتاؤ کہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب جو سیرہ کی طرف ہم آئے، تو لاسٹ ٹائم میں تھوڑا سا پچھلی سلائڈ بھی ذرا کر لوں کہ تھوڑا سا ریویو ہو جائے گا کہ دماغ میں آ جائے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جو دوسری وحی آئی تھی، وہ جو سورہ مدثر کی پہلی 6 آیات تھی وہ آئی تھی، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا تبلیغ کرنے کا۔ اچھا، تبلیغ جو تھی وہ پہلے خفیہ تبلیغ تھی،
یعنی خفیہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کو دین کے بارے میں بتانے کا جو حکم دیا تھا وہ اپنے لوگ جو تھے، جو اپنے گھر والے، بیسیکلی یہ ایک رول بھی ہے، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ دعویٰ کا رول، یا ہماری زندگیوں میں بھی یہ رول ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنوں سے شروع کرنا ہے. آپ کے پہلے جو بالکل قریبی لوگ ہیں تو پہلے تو خیر اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، پھر آپ کی بالکل امیجیٹ فیملی سے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو بھی بھول جاتے ہیں، قریبوں کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم دوسروں کو شروع کر دیتے ہیں پہلے، میننگ کہ وہ تیسرے گھر میں، لائک میننگ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں گے یا ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے، ہائی دیکھو بڑا غلط کرتی ہے، وہ دین پہ نہیں چلتی ہے، یہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کی تبلیغ کا حکم دیا تو وہ ساری، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام، جس میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابو بکر، اور یہ تمام لوگ. اور پھر اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک گروپ تھا، یعنی ڈفرنٹ لوگ مختلف ٹائم پہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے. تو پہلے جو مسلمان تھے وہ اس میں یہ جو میں نے نام لیا کہ خالد، حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ. اس کے بعد پھر انہوں نے، حضرت ابو بکر نے خاص طور پہ جب پھر اپنے سرکل میں بتانا شروع کیا، پھر اس میں سعد بن ابی وقاص ہیں، عثمان بن عفان ہیں، یہ تمام لوگوں کے نام سیرہ میں بعد میں بھی آئیں گے، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت بلال بن ربیعہ ہیں، یہ خباب بن ارت، یہ تمام وہ نام ہے جو دماغ میں تھوڑے سے ہمارے رہے کہ یہ لیٹر آن جب ہم دیکھیں گے کہ ان کا سیرہ میں رول کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک، تو یہ پہلے کیا ہو رہا ہے کہ خفیہ تبلیغ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خفیہ تبلیغ آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 3 سال تک تقریباً کی، یعنی 3 سال تک. اب اس میں یہ بھی دیکھو کہ 3 سال میں ابھی پورا قرآن نہیں آیا ہے. 3 سال میں جو بھی صورتیں اس وقت تک نازل ہوئی ہیں یا جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں، انہی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں. تو بیسیکلی جو مکہ میں یہ جب شروع ہوئی ہے تبلیغ، تو اس وقت جو بیسک آپ کہہ لو کہ جو ٹیچنگز تھیں، بیسک تبلیغ کس چیز کی تھی کہ اللہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو، اور آخرت ہے، ہم سب کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. یعنی یہ بیسک کانسیپٹ جو تھے نا، اس کے اوپر زیادہ زور تھا، کیونکہ مشرک جو تھے، جو یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان کا جو بیسک جو ان کی وہ تھی جو خرابی، وہ ان کی یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ کا پتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر انہوں نے ساتھ میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بنا لیا تھا کہ یہ والا بت اس چیز میں مدد کرتا ہے، یہ والا بت اس چیز میں مدد کرتا ہے. تو ان کے کانسیپٹ کو پہلے ٹھیک کرنا ان کے کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا ضروری تھا. ٹھیک، اب اس سے میں جب یہ بات کرتی ہوں تو مجھے اس میں اپنے لیے بھی دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ پہلے ضروری ہے ٹھیک ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آف کورس الحمدللہ ہم لوگ بت پرست نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں بت نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ جو اللہ کی کوالٹیز ہیں، کبھی کبھی ہم ان کوالٹیز کو انسانوں سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. ہم انسانوں سے ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ انسانوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہی کوالٹیز ہیں، جبکہ نہیں ہے ان کے پاس. تو پہلا جو عقیدہ ہمارا ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جس کی بیسس پہ پوری ہمارے دین کی فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ از آل ان آل، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. میں کسی انسان کو وہ درجہ نہیں دے سکتی کہ جو مجھے اللہ کو دینا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہی ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درجہ بہت بلند دے دیا جاتا ہے. اتنا بلند، مطلب ان کا درجہ تو بلند ہے، تمام انسانوں سے زیادہ ان کا درجہ ہے، nobody can reach there. لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نیچے ہی ہے ان کا درجہ. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو جو یہ پہلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی جو 3 سال تک رہی، وہ اپنے گھر والوں اور اپنے جو بالکل قریبی امیجیٹ فیملی تھی اس میں انہوں نے یہ تبلیغ کی. اور اس میں جو میں نے یہ نام لیے کہ جی جو جس میں حضرت بلال بھی شامل ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان، یہ تمام نام، یہ تمام لوگ جو تھے وہ اس مسلمان ہوئے تھے. اور اس میں مطلب ابھی، اور اس کا وہ کہتے یہی ہیں علماء، انہوں نے بھی ریزن یہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلیحت کیا تھی، ابھی آپ کا ایمان اس لیول کا تو ہے نہیں، ابھی تو دین اسلام آیا ہے. تو اب اگر اس میں آپ اوپن تبلیغ ہو رہی ہے تو آپ کو پھر ظاہری بات ہے لوگوں کی جو سختیاں ہیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کی بری باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو ابھی اپنا ایمان اسٹرینتھن نہیں ہو رہا اور دوسروں کی باتیں، تو آپ کا یعنی آپ
دین کی لیے وہ کام نہیں کر سکتے اور اپنے لیے بھی وہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ کو باہر کی طاقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ 3 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی، یعنی ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، آپ کے اندر ایمان. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، اسپیشلی یہ جو ارلی کانورٹس تھے، جو شروع میں مسلمان، ان کے ایمان کا جو لیول تھا اور جو ان کی ایمان کی اسٹرینتھ تھی، وہ ایون لیٹر آن جو صحابہ آئے تھے ان میں بھی نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے مصلحت تھی خفیہ تبلیغ کے لیے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر الاؤ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب اوپن تبلیغ کرنے کے لیے، جو کھلی تبلیغ. تو جو کھلی تبلیغ، اچھا میں اس میں بھی مینشن کرنا بھول گئی کہ جب ابھی یہ شروع میں ہی بالکل انہیں 3 سالوں میں کسی وقت، وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، حضرت جبریل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا اور وضو کا طریقہ سکھایا تھا. مگر صرف فرق یہ ہے کہ ایک تو یہ نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی، نماز لیٹر آن فرض ہوگی. ابھی صرف یہ نوافل ہے، مطلب جس نے پڑھ لی اس میں اجر ہے، نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہے. اور 2 رکعت ہوتی تھی تمام جو نمازیں تھیں، تمام نمازیں جو پڑھنے کی ہوتی تھیں. اور وہ نمازیں کون تھی؟ صبح اور شام کی 2 نمازیں تھیں اور وہ 2 رکعت تھی صرف. ٹھیک، تو اس ٹائم پیریڈ میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جو یہ ارلی جو مسلمان لوگ ہوئے تھے، انہوں نے ابھی اپنا اسلام اپنے تک ہی رکھا ہوا تھا. اس کی سنگن جو تھی وہ مل رہی تھی جو قریش کے لوگ ہیں، لیکن وہ ابھی مسلمانوں کو انہوں نے کچھ کہنا سننا شروع نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی مسلمان ہو رہا تھا وہ اس نے اپنے تک رکھا ہوا تھا، مطلب وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، کہ اپنے دین کو اوپنلی شو نہیں کر رہا، کچھ نہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے ان کو ابھی اگنور کیا ہوا تھا. اب کھلی تبلیغ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا. جو کھلی تبلیغ میں بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ 2 طرح کے 2 سٹیج کہہ لیں اس میں تھے. تو پہلا سٹیج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تھوڑی سی اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی، کس طرح جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ ٹو دا قریش، اور یعنی قریش کے بھی کون سے قبیلے؟ بنو ہاشم. تو آپ نے یہ کیا کہ پہلے آپ نے اپنے گھر میں دعوت رکھی اور حضرت علی کو بھی کہا کہ مطلب کھانا تیار کرایا جائے اور سارا کچھ. اور آپ نے جو بنو ہاشم کے جتنے لوگ تھے اور اپنے جو قریبی جتنے رشتے دار تھے ان کو گھر میں دعوت دی. آپ کا ارادہ یہی تھا کہ آپ ان کو دعوت پہ بلا کے اور پھر اس وقت ان کے سامنے دین اسلام کو رکھیں گے. اچھا، جب کھانا وانا کھا لیا گیا تو ابو لہب جو ہے، جو آپ کا چچا ہے، اس کو کچھ لگا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جیسے کہ سنگن تو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ بات کریں یا کوئی. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ضروری کام ہے. جیسے ہی کھانا ختم کیا اس نے کہا کہ مجھے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع نہیں کی تھی، کہ اس نے کہا کہ مجھے ذرا ضروری کام ہے تو مجھے تو نکلنا ہے. اب وہ ون آف دا لیڈرز تھا قریش کا. اب جب وہ اٹھ کے گیا اور مطلب اولڈر بھی تھا تو لوگوں مطلب آہستہ آہستہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہاں یار ہمیں بھی جانا ہے، کرتے کرتے وہاں سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں کر سکے. اور یہ سب کچھ پلان تھا کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. ٹھیک، یہ پہلی دفعہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اسی طرح کیا کہ آپ نے ان کا جو ہے کھانا کیا اور ان کو کھانے پہ بلایا. اور اب کی دفعہ آپ نے یہ کیا کہ ابھی مطلب وہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے جو ہے اپنی بات شروع کر دی اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تم کو مطلب ایسے ابھی ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے رسول اللہ کی، یہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مطلب میں ایسی بات آپ کو ایک بتاؤں کہ جس سے جو ہے آپ مطلب آپ لوگوں کے لیے بہتری ہے. اور اس میں پھر کسی نے پوچھا کہ ہاں ضرور بتاؤ کہ ہمیں کیا بات ہے. اور آپ نے کہا کہ مطلب جو ایک اللہ ہے، یہ جو معبود جو آپ جن بتوں کو پوچھتے ہو ان بتوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ بتوں کو پوجنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اس پہ ان لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ کیا مطلب کہ جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، جو پہلے جا چکے ہیں، تو ان کا طریقہ غلط تھا. مطلب تم ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے خلاف چلے جائیں اب. اور مطلب وہ کافی کچھ الٹا سیدھا کہہ سن کے وہاں سے نکل گیا. ابو طالب بھی اسی میں موجود تھے. انہوں نے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ اس طرح نہیں کہا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی. ٹھیک، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی تبلیغ کا جو پہلا سٹیج تھا وہ کیا تھا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے. پہلے خفیہ تبلیغ تھی بالکل امیجیٹ اپنی فیملی. پھر اب یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کھلی تبلیغ کی تو آپ نے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی لائف میں ہم نے بھی یہی روٹین اپنانی ہے. پہلے مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. مطلب اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہلے ہو جاؤں جی پرفیکٹ
پرفیکٹ مسلمان بن جاؤں پھر میں کوئی اور بات کروں گی، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پروسیس شروع کروں پہلے، اور ساتھ ساتھ پھر میں اپنے بالکل قریبی جو لوگ ہیں، جو اپنی اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، شوہر بیوی، جو بھی رشتہ دار کزن، ان کو پھر بتانا شروع کروں. آہستہ آہستہ سرکل کو اس طرح بڑا کرنا ہے. یہی کچھ رسول اللہ نے کیا. اب پھر جب انہوں نے اپنے جو خاندان والے تھے ان کو بتایا، اور ان کا ریئیکشن تو کوئی زیادہ اتنا اچھا نہیں ہوا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا سیکنڈ سٹیج تھا وہ کیا تھا کہ ایک دن آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. اب یہ صفا اور مروہ ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں ہم جا کے جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سعی کرتے ہیں. اور یہ پہاڑیاں تو اب تو انہوں نے کاٹ پیٹ کر کے اس کو کافی مطلب یہ چھوٹا سا کر دیا ہے، یہ کافی اونچی ہوتی تھی. تو جب کسی کو یہ ایک روٹین تھی کہ جب کسی کو کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی یا کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی تو وہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی چھوٹی پہاڑی نہیں ہے، اس پہ چڑھ کے اوپر گیا لوگ، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو آواز دی. لوگوں مکہ جو ہے اس وقت کا جو مکہ ہے، اب تقریباً وہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 1000 کے قریب لوگ تھے. چھوٹی سی بستی تھی یہ، 1000 کے قریب لوگ تھے. تو آپ نے آواز لگائی اور لوگوں نے جب دیکھا کہ اس طرح مطلب آپ پہاڑی پہ چڑھ کے بلا رہے، تو سب نے اپنے کام شام چھوڑ چھاڑ، ایوری بڑی، سب نے وہاں پر پہاڑی کے کھڑے ہو گئے. سو آپ نے ان سے پوچھا جو لوگوں سے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اوپنلی ابھی تک دین کی کوئی بات نہیں کی، آج پہلی دفعہ بات کرنے والے. سو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ، اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم یقین کرو گے؟ نہیں، میں اگر کوئی بات بولوں گا تو تم اس پہ یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے تمہیں ہمیشہ اچھائی کے علاوہ کبھی کوئی غلط بات کرتے ہوئے نہیں سنا. آپ نے مطلب پھر یہ پوچھ، اور تم ہمارے مطلب تم ہم میں سے ہو، تم ہمارے بھتیجے ہو. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی مطلب مجھ سے کوئی جھوٹ سنا ہے کبھی، یعنی میں نے تم سے کوئی بات جھوٹی بات کہی ہو؟ ان سب نے یہ کہا کہ آپ نے جب بھی بولا ہے وہ سچ بولا ہے، آپ صادق ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک آرمی ہے، ایک پوری مطلب فوج ہے جو آ رہی ہے، اور تم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، تو تم لوگ اس پہ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یقین کریں گے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا نام لے کے، یعنی کہ بنو، اب پیچھے سے شروع ہوئے، جیسے کہ آپ سمجھ لو کہ ہم نے پڑھی تھی نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج پڑھی تھی کہ پوری ان کی جو سلسلہ نسب، اس میں جو اوپر سے شروع کیا آپ نے کہا کہ جی بنو عبد مناف، بنو کنانا، بنو عبد القصی، تم لوگ میری بات سن لو، میں ایک ڈرانے والا ہوں، میں سخت عذاب سے تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے جس طرح اگر تم نے مطلب بت پرستی کو نہ چھوڑا تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا. آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے، بنو ہاشم کا نام لے کے، سب کا نام لے کے انہیں کہا کہ یہ جو تم لوگ بت پرستی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. مطلب ابھی اور کوئی چیز نہیں بولی آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ بت، کیونکہ بیسک کانسیپٹ، بیسک عقیدہ ہی غلط تھا نا، اس کو ٹھیک کرنا تھا. تو آپ نے کہا کہ ان بتوں کو جو تم پوج رہے ہو اس کو چھوڑ دو. اگر تم نے نہیں چھوڑا تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. پھر جس طرح ہم اپنے تمام قبیلے والوں کا نام لیتے رہے، پھر اس میں آپ نے آخر میں حضرت فاطمہ کا نام لیا. آپ نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد، تم جو کچھ میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں ابھی کر سکتا ہوں، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا جو تمہیں پوچھنا ہے کرنا، لیکن میں تمہارے لیے میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا اگر تم مطلب یہ وقت گزر گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد کیا کہتے جو ابو لہب نے کیا کیا کہ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تو اس نے کہا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، اور اسے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے پہاڑ کی طرف اس طرح پھینک دی. اور کہتے ہیں کہ مطلب جو یہ آیتیں ہیں سورہ لہب کی، وہ شاید اسی وقت نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تباہ ہو جائیں، یہ ٹوٹ جائیں جو ہاتھ ہیں ابو لہب کے، واللہ عالم، لیکن this is what they say. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اب یہ سمجھ لیں کہ جو اناؤنس کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اس چیز سے روکنے آیا، میں بشیر. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا کے بھیجا؟ بشیر اور نذیر. بشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینا، یعنی خوشخبری دینا، اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ. تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو اب یہ اناؤنس کر دیا، اب لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ رسول ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ وہ ابو لہب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اپنی باندھی جو خوشخبری لے کے آئی تھی اس کو بھی آزاد کر دیا تھا. پورے مطلب اس میں مکہ میں مٹھائیاں بٹوائی تھیں اور خوشی منائی تھی. تو یہ نہیں تھا کہ اس کو خوشی نہیں تھی. لیکن اب وہی بھتیجا جو ہے وہ چونکہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی جو طریقہ آپ کا ہے دین کا
جس پہ آپ چل رہے ہو یہ غلط ہے, یہ اس کو چھوڑ دینا ہے. تو اب وہ ٹوٹلی اب دیکھیں گے کس طرح کہ ابو لہب کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تنگ کرتا ہے, مطلب یعنی بالکل اب وہ چچا بھتیجا والا سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھو نا تو یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی ذرا دین کی طرف آتا ہے تو بعض دفعہ رشتہ دار جو ہے نا اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس نے یہی بات بولنی ہے اور پھر ہم سنیں گے نہیں. تو اچھا, دو طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک دماغ میں یہ چلتا ہے کہ اچھا اس نے کوئی بات بتائی اور وہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو گناہ ہوگا, تو بہتر ہے کہ سنو ہی نہ. یا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں سب پتہ ہے, تم ہمیں مت بتاؤ, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں, تمام باتیں یہ اس وقت کی تو ہیں, مگر دس از ٹرو ایون ٹوڈے. تو ہمیں یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے, یہ ہمارے ٹائم پہ بھی یہ ہوتی ہے. ٹھیک, تب جب یہ کھلی تبلیغ, اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جب اب یہ اوپن ہو گئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے جس طرح ایک تم میری اس بات پہ, اور اب یہ دیکھو کہ وہ رسول اللہ پہ ہمیشہ یقین کرتے تھے, لیکن اب اس بات پہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ہم دیکھیں گے آگے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب جو ہے پھر جب یہ اوپن ہو گیا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جو اب قریش نے کچھ سٹیپس اٹھائے تھے, وہ آپ سامنے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو یہ آرڈر میں نہیں ہے, ضروری نہیں کہ یہ پہلے انہوں نے یہ کیا یہ صرف بس کچھ ٹیکنیکس تھیں جو قریش نے پھر استعمال کی تھی. ہم اس میں ساروں پہ سے تو نہیں گزریں گے, انشاءاللہ ایک یا دو کو تو ہم دیکھ لیں گے آج انشاءاللہ. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, اب جب یہ نظر آیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کہہ رہے ہیں, تو ان کا پورا گروپ, یہ جو لیڈرز تھے قریش کے اور ڈفرنٹ اس کے, وہ سارے جو تھے مل ملا کے کس کے پاس گئے, یہ لکھا نا اپیلنگ ٹو دا ہائیسٹ اتھارٹی. سب سے پہلے وہ گئے ابو طالب کے پاس. ابو طالب واز اے لیڈر, ابو طالب قریش کے سردار تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے نا, اور وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہے, وہ الگ ہوئے ہیں, تو مطلب لیکن بچپن سے پالا تو انہوں نے ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ گئے حضرت ابو طالب کے پاس, کیونکہ بنو ہاشم کے لیڈر ابو طالب ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بھتیجا ہے یہ کر رہا ہے اور ہم اس چیز کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے, تم اس کو روک لو خود, اور اگر خود نہیں روک سکتے تو اس کو ہمارے حوالے کر دو. اب حضرت ابو طالب کو کبھی اس طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑا کسی بھی, مطلب اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ اس طرح بات کریں, تو ان لوگوں نے جب اس طرح بات کی تو آپ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے. وہ لوگ تو یہ کہہ کے چلے گئے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجا مطلب یہ سب کچھ کیا ہے, مطلب یہ تم اس کو اگر مطلب چھوڑ دو, یا یہ اس طرح سے وہ لوگ آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب چچا, مطلب حضرت ابو طالب سے کہا کہ واللہ اگر وہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں, مطلب یعنی میرے وہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دیں, میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں یا تو میری موت واقع ہو جائے یا میں اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں, اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا, نو میٹر واٹ دے سے. ٹھیک, اور میں اس کو اسی طرح سے میں یہ تبلیغ کرتا رہوں گا. مطلب حضرت ابو طالب جب ان کے پاس آئے, مطلب انہوں نے آف کورس کسی بدتمیزی سے نہیں بولا, بہت ہی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ ان کو یہ بتایا کہ مطلب میں یہ کام اب چھوڑ نہیں سکتا. مطلب, اور یہی میں بات آپ کو بتاؤں کہ میں اور آپ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی داعی بنایا ہے. ہم میں سے ہر مسلمان اس کے اوپر فرض ہے دین کی دعوت دینا, دین کے بارے میں بات کرنا, دین کے بارے میں بتانا, یہ ہم سب پہ فرض ہے. آف کورس ہم کریں گے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے, میننگ کہ ہر بندہ ایک لیکچرار نہیں بن سکتا, ہر بندہ جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا, ہر بندہ جو ہے وہ ریلیجس اسکالر نہیں بن سکتا, نہیں ہو سکتا, ہر بندے کی اپنی اپنی کوالٹی. لیکن جس طریقے سے بھی ہم کریں, ہمیں دین کو آگے پہنچانا ہے. ٹھیک, تو اچھا, جب یہ ابو طالب کے پاس وہ گئے اور وہ چیز نہیں ہو سکی, پہلی دفعہ وہ ہو کے آگے, ابو طالب نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, انہوں نے نہیں مانا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ تبلیغ کو جاری رکھا. تو پھر وہ دوبارہ آئے. اب صرف بنو ہاشم والے نہیں آئے ابو طالب کے پاس, اب بلکہ اور قبیلوں کے جو سردار تھے وہ بھی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایک پروپوزیشن, یعنی کہ ہم ایک پلان لے کے آئے, یا تمہارے پاس ایک, وہ مجھے ایگزیکٹ اردو کا ورڈ نہیں آ رہا, ایک تجویز لے کے آئے ہیں. ہم نے جو ولید ابن مغیرہ ہے, ولید ابن مغیرہ اس کا لیٹر آن نام آئے گا, اس نے بھی بڑا تنگ کیا رسول اللہ کو. ولید بن مغیرہ جو ہے
ہم اس کا بیٹا لے کے آئے ہیں, بہت ہی اچھا ہے, دیکھنے میں بھی اچھا ہے, جوان ہے, اسٹرانگ ہے, خوبصورت ہے, پیسے والا ہے, اور ہم اس کا نام مطلب اس کو دے دیں گے, تمہیں دے دیتے ہیں, وہ تمہارا بیٹا بن جائے گا. نہیں تم جس طرح رسول اللہ کو تم نے پالا ہے, اپنا بھتیجا اور بیٹا بنایا ہے, وہ بن جائے گا, اس کے بدلے میں تم اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو, پھر ہم اس کے ساتھ جو کچھ کریں. مطلب آپ امیجن کریں, سوچیں صرف یہ. اور یہ تمام کے تمام قبیلے کے سردار گئے ہیں ابو طالب کے پاس, یعنی پریشر سوچیں آپ صرف, یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی نے ایسی بائدہ میں بات کی ہے. وہ لے کے گئے ہیں کہ جس طرح یہ وڈیروں میں ہوتا ہے, جس طرح سندھ میں نہیں ہوتا کہ وہ بات منوانی ہو تو پریشر ڈالا جاتا ہے, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگر بات نہیں مانی تو پھر کیا ہونے والا ہے. تو وہ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں یہ عمار اس کا شاید نام ہے, عمار ابن الولید, کی تم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں, آپ اس کو پالو پوسو, اپنے پاس رکھو, اور اس کی جگہ ہمیں آپ اپنا بیٹا دے دو. اب ان میں ایک بزرگ تھا انہی لیڈرز میں, مطعم بن عدی. ہی واز ویری, وہ کہہ لو کہ بعد میں بھی اس کا نام ان کا نام آئے گا, ویری, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ریزنیبل قسم کا بندہ. انہوں نے بھی حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس کو مان لو, آپ ہی تو چیز کو مان لو. حضرت ابو طالب نے آف کورس انہوں نے نہیں مانا. مطلب اب وہ ایک طرف ہے, پورا مکہ دوسری طرف ہے, اور انہوں نے کہا میں یہ کیسے کر سکتا, تم لوگ کو شرم نہیں آئی کہ تم لوگ کیا مجھ سے کہہ رہے ہو. اور اس بارے میں حضرت ابو طالب نے, وہ کہتے ہیں کہ نظمیں بھی لکھی, مطلب آپ شعر و شاعری کرتے تھے, اور آپ نے اپنے دکھ کو, اپنی تکلیف کو لکھا کہ مطلب کیسے میرے اپنے لوگ سارے کے سارے میرے اگینسٹ ہو گئے, اور مطلب وہ میرے سے کرنے کو کیا کہہ رہے ہیں, مطلب کہ میں اپنی اولاد کو ان کو دے دوں, اور پھر وہ اس کے ساتھ جو کچھ کرے, اور ان کی اولاد جو ہے میں اس کو پالوں پوسوں, پال پوس کے بڑا کروں. ٹھیک, لیکن اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں سپورٹ کروں گا. اور انہوں نے پھر اپنے مرنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل سپورٹ دی, اور وہ کھل کے یہ جو قریش تھا کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ ابو طالب جب تک زندہ رہے ان کو پتا تھا کہ یہ مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے تکلیف دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ ہی کہہ لو کہ تھوڑا بہت الفاظ کے حساب سے کر لو اس طرح, لیکن فزیکل پین یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکے جب تک ابو طالب زندہ رہے. ابو طالب نے, میجورٹی سب کا یہی کہنا ہے کہ اسلام نہیں قبول کیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرنے تک چاہتے رہے کہ وہ قبول کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ضرور دیا تھا. ٹھیک, تو انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پر روکیں گے, نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے اس کو سٹارٹ کریں گے. میں اس پہ نوٹ اپنا بنا لیتی ہوں. اچھا, تو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.